اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش گرامر کے اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پروناؤنس کے بارے میں، تو اس کو تھوڑا سا میں ریوائز کر کے آگے چلوں گا۔ پروناؤن کی ڈیفینیشن آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں گے کہ پروناؤن از اے ریپلیسنگ ورڈ، ایک ایسا لفظ جو کسی ٹیکسٹ میں کسی ناؤن کو ریپلیس کر دیتا ہے ٹو اوائڈ اٹس ریپیٹیشن، دیٹ از کالڈ اے پروناؤن۔ تو جو پروناؤن کی جو ہم نے پہلی کائنڈ پڑھی تھی وہ تھی پرسنل پروناؤنس، رائٹ؟ تو پرسنل پروناؤنس وہ پروناؤنس ہوتے ہیں جو کہ 3 پرسنس کے لیے یوز ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ اس کی ساری ڈیٹیل اس لیکچر کے اندر موجود ہے۔ تو ابھی ہم جو فردر کہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے کائنڈس ڈسکس کرنی ہے پروناؤن کی، وہ ہے ایک تو ہے ریفلیکسو پروناؤن اور ایک ہے امفیٹک پروناؤن۔ پہلے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ریفلیکسو پروناؤن اینڈ امفیٹک پروناؤن۔ ان دونوں پروناؤنس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ملتے جلتے ہوتے ہیں نا، مطلب ان میں ڈفرینشیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الفاظ تو سیم ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا یوزج جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا۔ یہ جو انگلش میں الفاظ یوز کرتے ہیں نا، مائی سیلف، آور سیلس، یور سیلف، یور سیلفس، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم کہتے ہیں ہم سیلف، ہر سیلف، اور دیم سیلف یا دیم سیلفس۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کو ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں ریفلیکسو پروناؤن کے طور پر یا پھر امفیٹک پروناؤن کے طور پر نا۔ ریفلیکس، اچھا دیکھیں اس کے نام کے اندر ہی اس کا یوزج پوشیدہ ہے، ریفلیکسو۔ ریفلیکسو، دیکھیں ریفلیکس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جو ہے وہ ٹرن بیک کرنا، کسی چیز کا واپس آ جانا، ٹھیک ہے؟ جہاں سے سٹارٹ ہوئی وہاں پر وہ چیز واپس آ گئی، دس از کالڈ ریفلیکشن، ٹھیک ہے؟ تو ریفلیکسو پروناؤن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر سبجیکٹ کا ایکشن سبجیکٹ کے اوپر کم بیک کر رہا ہو، ریفلیکٹ کر رہا ہو اس کے اوپر، تو اس جگہ پر یہ جو الفاظ یوز ہوتے ہیں ہم سیلف، دیم سیلس وغیرہ وغیرہ جو بھی ابھی میں نے آپ کو بتائے، یہ یوز ہوتے ہیں ایز اے ریفلیکسو پروناؤن۔ اب جیسے میں کہتا ہوں کہ پلیز سرو یور سیلف، پلیز سرو یور سیلف۔ اچھا، اب اگر اس سینٹنس کے اوپر آپ ذرا سا غور کریں، میں کسی اپنے سامنے والے پرسن کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز سرو یور سیلف، وہ سرو کرنے کا جو ایکشن کرے گا، جو میرے سامنے شخص جو بیٹھا ہوا ہے جس کے ساتھ میری یہ بات ہو رہی ہے، تو اس کا وہ ایکشن جو ہے وہ اسی پر ٹرن بیک کرے گا، مطلب وہ اپنے آپ کو سرو کرے گا، رائٹ؟ تو یہاں پر جو یور سیلف ہے میں نے ایز اے ریفلیکسو پروناؤن یوز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہی ہرٹ ہم سیلف، اس نے خود کو زخمی کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا ایکشن جو ہے وہ ہرٹ کرنے کا ایکشن ہے اور وہ اس کی اپنی ہی ذات کے اوپر منتقل ہو رہا ہے۔ جب ڈوئر کا ایکشن اس کے اپنے اوپر ہی شفٹ ہو رہا ہو تو پھر جو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں مائی سیلف، آور سیلس، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف وغیرہ، پھر یہ جو کہ الفاظ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ ریفلیکسو پروناؤن کے طور پر یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو ریفلیکسو پروناؤن سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیں اب ہم اسی میں ڈسکس کرتے ہیں کہ امفیٹک پروناؤن کیا ہوتا ہے نا۔ اچھا دیکھیں، بعض اوقات یہی الفاظ جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ریفلیکسو پروناؤن کے طور پر جو یوز ہو رہے تھے، بعض اوقات یہی الفاظ ہم فار دا سیک آف ایمفیسس یوز کرتے ہیں۔ ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر زور دینا نا، کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یا
کسی بات کو بہت زیادہ امپورٹنس دینا، اس کو کہتے ہیں ایمفیسائز کرنا، کسی چیز کے اوپر ایمفیسائز کرنا، زور دینا، ٹھیک ہے. تو اب مثال کے طور پر اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ٹیچر ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہے نا. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کو اپنا کام چیک کرواتا ہے نا، کہتا ہے کہ سر دس از مائی ہوم ورک. تو ٹیچر کہتا ہے واو اٹس ڈن ویری بیوٹیفلی. اوکے ڈڈ یو ڈو اٹ یور سیلف؟ وہ کہے گا یس سر آئی ہیو ڈن اٹ مائی سیلف، آئی ہیو ڈن اٹ مائی سیلف. اب یہاں پر اس کی بات کے اندر ایک ایمفیسس آیا ہے نا، وہ اپنے ٹیچر کو یہ بات ایشور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کام میں نے ہی کیا ہے، میں نے خود کیا ہے نا، آئی ڈن اٹ مائی سیلف. اب اس میں وہ شفٹنگ والی بات نہیں ہو رہی، ایکشن جو ہے وہ ڈوئر کے اوپر شفٹ نہیں ہو رہا، بلکہ جو ڈوئر ہے وہ اپنی بات پر ایمفیسائز کر رہا ہے کہ یہ کام میں نے خود ہی کیا ہے، nobody else has done this ہوم ورک فار می. وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اپنے ٹیچر کو. تو یہاں پر یہ جو پروناؤن یوز ہوا ہے یہ جو ہے وہ امفیٹک پروناؤن کے طور پر یوز ہوا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں ہمارے پاس مائی سیلف، آور سیلفس یا یور سیلف یا ہم سیلف، ہر سیلف وغیرہ، if they are used for the sake of emphasis then we can say that they have been used as emphatic pronouns, right. اور امید ہے کہ آپ کو اس کا فرق بالکل کلیئر کٹ پتہ چل گیا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو اس وقت ہی سمجھ آتی ہے جب آپ اس کو ایگزامپل کے اندر رکھ کر اور اس کو اس کے ٹرو کنٹیکسٹ کے اندر رکھ کر جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پھر ہمیں چیز کا جو ہے وہ مین پوائنٹ سمجھ آ جاتا ہے. اور مین پوائنٹ سمجھ لینا جو ہوتا ہے وہ گرامر کو سمجھ لینے کے مترادف ہوتا ہے. پھر آپ اس میں غلطی نہیں کرتے. پھر جس وقت آپ ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ اس کو بالکل کلیئرلی بہت ایزی لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ بھئی ہم نے یہاں پر اس کو ریفلیکسو کے طور پر یوز کیا اور یہاں پر ہم نے اس کو امفیٹک کے طور پر یوز کیا. تو یہ بھی بہت بڑی ایک جو ہے وہ کیٹیگری ہے پروناؤنس کی. اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو پریکٹس کریں اور اس کو اپنی لینگویج کے اندر یوز کریں، ٹھیک ہے. جب آپ اپنی اسپوکن لینگویج کے اندر گرامر کو یوز کریں گے تو آپ کی گرامر جو ہوگی وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. پھر آپ کو گرامر رولز کو یاد کرنے کی، ان کو روٹ لرننگ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہ جاتی. پھر آپ آٹومیٹک ایک اسپونٹینیس پروسیس کے طور پر گرامر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا مین پرپز فار لرننگ دا گرامر دیٹ یو یوز دیز effortlessly without thinking about the grammar rules. Okay, so don't focus on grammar, just learn it and try to use it in your spoken language, in your writing, and repeat and repeat. You will learn a lot from there. Okay, thank you very much. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پروناؤن کی جو ہے وہ جو نیکسٹ کائنڈس کے ساتھ جو ہے نا وہ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ.